کبھی سوچا ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے اس زمین پر کون آباد تھا؟ انسانیت سے پہلے زمین کے باشندے آخر کون تھے؟ یہ سوال بہت پرانا ہے۔ سائنس ہمیں ڈائناسورز اور قدیم زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن ایک اور بیانیہ بھی ہے، ایک بالکل مختلف مخلوق کی کہانی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون تھے۔ تو چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جو آگ اور پانی سے بنی تھی، ایک ایسی زمین جہاں ابھی انسان کا قدم نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں، اس سوال کے دو بڑے جواب ملتے ہیں۔ ایک طرف تو سائنس ہے جو ہمیں ڈائناسورز کے دور کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری طرف مذہبی روایات ہیں جو جنات نامی مخلوق کا ذکر کرتی ہیں۔ آج ہمارا فوکس اسی دوسری کہانی پر ہوگا۔ اسلامی روایت کے مطابق زمین کے سب سے پہلے حکمران انسان نہیں تھے بلکہ جنات تھے، اور ان کی تخلیق کا جوہر ہم سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بے دھوئیں والی آگ سے بنائے گئے تھے۔ ذرا سوچئے کیسی مخلوق ہوگی وہ جو آگ سے بنی ہو۔ اور ہاں، ان کی حکمرانی کوئی مختصر وقت کے لیے نہیں تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے تک جنات نے ہی زمین پر راج کیا تھا۔ لیکن طاقت کے ساتھ اکثر فتنہ بھی آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنات میں فساد اور خون ریزی عام ہو گئی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک فوج نے انہیں شکست دی اور دور دراز جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن جنات سے بھی پہلے کیا تھا؟ یہ بیانیہ ہمیں کائنات کی بالکل ابتدا تک لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صرف پانی تھا، پھر اللہ نے اپنا عرش پانی پر قائم فرمایا۔ اس کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا اور اسے حکم ملا کہ لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں تخلیق کے عظیم منصوبے کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ جنات کا دور ختم ہوا اور اب کائنات ایک نئے باب کے لیے تیار تھی۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا جو مواد ہے وہ خود ایک گہری نشانی ہے۔ فرشتہ حضرت اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری زمین سے مٹی جمع کریں، سفید، سیاہ، سرخ، نرم اور سخت۔ یہ تنوع اس بات کی پیشین گوئی تھی کہ ان کی اولاد یعنی ہم سب رنگ، زبان اور مزاج میں کتنے مختلف ہوں گے۔ یہ کوئی لمحوں کا کام نہیں تھا۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھ کر چپکنے والی مٹی بنایا گیا اور پھر اسے ایک شکل دے کر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پکی ہوئی مٹی کی طرح بجنے لگی۔ یہ پہلے انسانی جسم کی انتہائی محتاط اور مرحلہ وار تشکیل تھی۔ حضرت آدم کو 4 ایسی خاص فضیلتیں دی گئیں جو انہیں تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک، اللہ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا جو ایک بے مثال شرف ہے۔ دوسرا، ان میں اپنی روح پھونکی جس نے مٹی کے پتلے کو زندگی دی۔ تیسرا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تعظیماً انہیں سجدہ کریں جو ان کے بلند مرتبے کا اعلان تھا۔ اور چوتھا، انہیں تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا جو علم اور خلافت کی بنیاد بنا۔ تخلیق کے بعد حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا، اور وہیں انہیں اپنی پہلی آزمائش اور پہلے اخلاقی انتخاب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں پر تاریخ کا پہلا بڑا تنازع شروع ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا اور تکبر اس کی بغاوت کی جڑ بن گیا۔ اس نے دلیل دی کہ آگ مٹی سے برتر ہے، اور اس طرح اللہ کے واضح حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جنت میں انہیں ایک بالکل واضح حکم ملا تھا، اس ایک خاص درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن ابلیس، جسے اب شیطان کہا جانے لگا، واپس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ یہ پابندی صرف اس لیے ہے تاکہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالیں۔ آخرکار وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ممنوعہ پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ فوری اور بہت گہرا تھا۔ ان کی معصومیت کی حالت ختم ہو گئی۔ انہیں پہلی بار اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور وہ فوراً اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نافرمانی کے بعد انسانیت کے لیے ایک نیا باب شروع ہوا، یعنی جنت سے زمین پر اترنا۔ جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ انہیں الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم سراندیب یعنی آج کے سری لنکا میں، حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس ایک اور مقام پر اتارے گئے۔ یہ ان کی طویل جدائی کا آغاز تھا۔ زمین پر وہ ایک دوسرے سے جدا اور اپنی غلطی پر شدید پشیمان تھے۔ انہوں نے بہت لمبے عرصے تک اللہ سے توبہ اور معافی مانگی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ گہری ندامت اور سچی توبہ تھی۔ اور آخرکار ان کی مخلصانہ دعاؤں کو سنا گیا۔
اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی، جو اس بات کی علامت ہے کہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ ملنے کا راستہ دکھایا، اور ان کی ملاقات ایک پہاڑ پر ہوئی جسے آج جبل عرفات یعنی پہچان کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ طویل جدائی اور آزمائش کے بعد ایک بہت ہی جذباتی اور مبارک ملاپ تھا، جس نے زمین پر انسانی خاندان کی بنیاد رکھی۔ لیکن زمین پر زندگی آسان نہیں تھی۔ پہلے انسانی خاندان کو جلدی حسد، غصے اور المیے کی شکل میں نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم اور حوا کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ کہانی ایک قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ نے نیک نیت حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی نہیں۔ بس اسی بات پر قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا انسانی قتل تھا۔ اس گھنونے فعل کے بعد وہ پریشان تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفنانا ہے۔ اس المیے کے باوجود حضرت آدم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو توحید اور نیکی کی راہ دکھاتے رہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ ہمیں انسانی تاریخ کے وسیع پیمانے کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک تقریباً 1200 سال گزر گئے، اور پھر وہاں سے دوسرے بڑے نبیوں تک ہزاروں سال کے فاصلے تھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ کتنا طویل اور صبر آزما رہا ہے۔ تو آخر میں انسانیت کی ابتدا کی یہ کہانی صرف ایک قدیم قصہ نہیں ہے، یہ عزت، غلطی، پشیمانی، معافی اور ایک نئے آغاز کا سفر ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سفر ہمارے اپنے مقصد، ہماری کمزوریوں اور ہماری توبہ اور ترقی کی صلاحیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟